بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 18۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فتاواہ میں علماء کی مختلف ادارہ ہونے کی مذمت میں فرمایا، جب ان میں سے کسی ایک کے سامنے کوئی معاملہ فیصلے کے لیے پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے سے اس کا حکم لگا دیتا ہے، پھر وہی مسئلہ بینہ دوسرے کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ اس پہلے کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے، پھر یہ تمام کے تمام قاضی اپنے اس خلیفہ کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنا رکھا ہے، تو وہ سب کی رائیوں کو صحیح قرار دیتا ہے، حالانکہ ان کا اللہ ایک، نبی ایک اور کتاب ایک ہے۔ انہیں غور تو کرنا چاہیے، کیا اللہ نے انہیں اختلاف کا حکم دیا تھا اور یہ اختلاف کر کے اس کا حکم بجا لاتے ہیں، یا اس نے تو حقیقتاً اختلاف سے منع کیا ہے اور یہ اختلاف کر کے عمدن اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ اللہ نے دین کو ادھورا چھوڑ دیا تھا اور ان سے تکمیل کے لیے ہاتھ بٹانے کا خواہش مند ہوا تھا، یا یہ کہ اللہ کے شریک تھے کہ انہیں اس کے احکام میں دخل دینے کا حق ہو اور اس پر لازم ہو کہ وہ اس پر رضامند رہے، یا یہ کہ اللہ نے تو دین کو مکمل اتارا تھا مگر اس کے رسول نے اس کے پہنچانے اور ادا کرنے میں کوتاہی کی تھی۔ اللہ نے قرآن میں تو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کی اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کے بعض حصے بعض حصوں کی تصدیق کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، چنانچہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھیجا ہوا ہوتا تو تم اس میں کافی اختلاف پاتے، اور یہ کہ اس کا ظاہر خوشنما اور باطن گہرا ہے، نہ اس کی عجائبات مٹنے والے اور نہ اس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں، ظلمت جہالت کا پردہ اسی سے چاک کیا جاتا ہے۔ اس خطبہ کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے دو قسم کے لوگوں کو اللہ کے نزدیک ایک مبغوض اور بدترین خلائق قرار دیا ہے، ایک وہ جو سرے سے اصول عقائد ہی گمراہ ہیں اور گمراہی کے نشر و اشاعت میں لگے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو قرآن و سنت کو پس پشت ڈال کر اپنے قیاس و رائے سے احکام گھڑ لیتے ہیں اور اپنے مقلدین کا ایک حلقہ پیدا کر کے ان میں خود ساختہ شریعت کی ترویج کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی گمراہی و کجروی صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ ان کی ضلالت کا بویا ہوا بیج برگ و بار لاتا ہے اور ایک تناور شجر کی صورت اختیار کر کے گمراہوں کو ہمیشہ اپنے سایہ میں پناہ دیتا رہتا ہے، اور یہ گمراہی بڑھتی ہی رہتی ہے، اور چونکہ اس گمراہی کے اصل بانی یہی لوگ ہوتے ہیں اس لیے دوسروں کی گمراہی کا بوجھ بھی انہی کے سر لادا جائے گا، چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، یہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ تو یقیناً اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ جنہیں گمراہ کیا ہے ان کے بوجھ بھی انہیں اٹھانا پڑیں گے۔ نئے آنے والے ویور سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سے سب سے پہلے اپڈیٹ ہوتے رہیں۔ اس کے بعد یہ مسئلہ محل نزاع ہے کہ جس چیز پر شرع کی روح سے کوئی قطعی دلیل قائم نہ ہو، آیا واقعہ میں اس کا کوئی حکم ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ ابو الحسن اشعری اور ان کے استاد ابو علی جوائی کا مسلک یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کوئی حکم تجویز ہی نہیں کیا بلکہ ایسے موارد میں تشریح و حکم کا اختیار مجتہدین کو سونپ دیا ہے کہ وہ اپنی ثوابدید سے جسے حرام ٹھہرا لیں اسے واقعی حرام قرار دے دیا جائے گا، اور جسے حلال کر دیں
اسے واقعی حلال سمجھ لیا آئے گا، اور اگر کوئی کچھ کہے اور کوئی کچھ کہے اور کوئی کچھ، تو پھر جتنی ان کی رائے ہوں گی اتنے احکام بنتے چلے جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا نقطہ نگاہ حکم واقعی کا ترجمان ہوگا۔ مثلا اگر ایک مجتہد کی رائے یہ ٹھہری کہ نیند حرام ہے اور دوسرے مجتہد کی رائے یہ ہوئی کہ نیند حلال ہے، تو وہ واقعی میں حلال بھی ہوگی اور حرام بھی، یعنی جو اسے حرام سمجھے اس کے لیے پینا جائز ہے، اور جو حلال سمجھ کر پیے اس کے لیے پینا جائز ہے۔ چنانچہ شہرستانی اس تصویب کے متعلق تحریر کرتے ہیں، اصولیین کا ایک گروہ اس کا قائل ہے کہ جن مسائل میں اجتہاد کیا جاتا ہے ان کے لیے جواز و عدم جواز اور حلال و حرام کے اعتبار سے کوئی طے شدہ حکم نہیں ہوتا، بلکہ جو مجتہد کی رائے ہوتی ہے وہی خدا کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ حکم کا قرار پانا ہی اس پر موقوف ہے کہ وہ کسی مجتہد کے نظریے سے طے ہو۔ اگر یہ چیز نہ ہوگی تو حکم بھی ثابت نہ ہوگا، اور اس مسلک کی بنا پر ہر مجتہد اپنی رائے میں درست ہوگا۔ اس صورت میں مجتہد کو خطا سے اس لیے محفوظ سمجھا جاتا ہے کہ خطا تو وہاں متصور ہوا کرتی ہے جہاں کوئی قدم واقع کے خلاف اٹھے، اور جہاں کوئی واقع ہی نہ ہو وہاں خطا کے کیا معنی۔ اس کے علاوہ اس صورت میں بھی مجتہد سے خطا کا امکان نہ ہوگا جب یہ نظریہ قائم کر لیا جائے کہ مجتہدین کی آئندہ جتنی رائے ہونے والی تھیں اللہ نے ان سے باخبر ہونے کی بنا پر پہلے ہی سے اتنی احکام بنا رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر رائے حکم واقعی کے مطابق ہی پڑتی ہے، یا یہ کہ اس نے یہ التزام کر رکھا ہے کہ مجتہدین کی رائےوں کو ان طے شدہ احکام سے باہر نہ ہونے دے گا کہ بر سبیل اتفاق ان میں سے ہر ایک کی رائے ان احکام میں سے کسی ایک نہ ایک حکم سے باہر صورت موافقت کرے گی۔ لیکن فرقہ امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے نہ کسی کو شریعت سازی کا حق دیا ہے اور نہ کسی چیز کے حکم کو مجتہد کی رائے کے تابع ٹھہرایا ہے، اور نہ آرائے کی مختلف ہونے کی صورت میں ایک ہی چیز کے لیے واقع میں متعدد احکامات بنائے ہیں۔ البتہ جب مجتہد کی حکم واقعی تک رسائی نہیں ہونے پاتی تو تلاش و تفحص کے بعد جو نظریہ اس کا قرار پاتا ہے اس پر عمل پیرا ہونا اس کے لیے اور اس کے مقلدین کے لیے کفایت کر جاتا ہے، لیکن اس کی حیثیت صرف حکم ظاہری کی ہوتی ہے جو حکم واقعی کا بدل ہے، اور ایسی صورت میں حکم واقعی کے چھوٹ جانے پر وہ معذور قرار پا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس دریائے ناپید کنار میں غوطہ لگانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، مگر اس پر کیا اختیار کے در شار ہوار کے بجائے خالی صدف ہی اس کے ہاتھ لگے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ دیکھنے والے اسے موتی سمجھیں اور موتی کے بھاؤ بکے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوششوں کا پرکھنے والا اس کی بھی آدھی قیمت لگا دے تاکہ نہ اس کی محنت اکارت جائے اور نہ اس کی ہمت ٹوٹنے پائے۔ اگر اس تصویب کے اصول کو مان لیا جائے تو پھر فتویٰ کو درست اور ہر قول کو صحیح ماننا پڑے گا، جیسا کہ میبزی نے لکھا ہے، حق درین مسئلہ مذہب اشر یاست پس تو اند بود کہ مذاہب متناقصہ ہما حق باشندس نہار در شان الماء گمان بددمبر و زبان بطن ایشاں مکشا۔ جب متضاد نظریے اور مختلف فتویٰ تک صحیح تسلیم کیے جاتے ہیں تو حیرت ہے کہ
بعض نمایاں افراد کے اقدامات کو خطا اجتہادی سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ مجتہد کے لیے خطا کا تصور ہی نہیں ہو سکتا؟ اگر عقیدہ تصویب صحیح ہے تو امیر شام اور ام المومنین کے اقدامات درست ماننا پڑیں گے، اور اگر ان کے اقدامات غلط سمجھے جاتے ہیں تو تسلیم کیجئے کہ اجتہاد ٹھوکر بھی کھا سکتا ہے اور تصویب کا عقیدہ غلط ہے، اور یہ اپنے مقام پر طے ہوتا رہے گا کہ ام المومنین کے اجتہاد میں انویسیت صد راہ نہیں ہوتی، یا امیر شام کا یہ اجتہاد تھا یا کچھ اور۔ بہر صورت یہ تصویب کا عقیدہ خطاؤں کو چھپانے اور غلطیوں پر حکم الہی کی نقاب ڈالنے کے لیے ایجاد کیا گیا تھا، تاکہ نہ مقصد برآریوں میں روک پیدا ہو اور نہ منمانی کارروائیوں کے خلاف کوئی زبان کھول سکے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس خطبہ میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کی راہ سے کٹ کر اور بے راہی کی روشنی سے آنکھیں بند کر کے اور وحی الہی کی روشنی سے آنکھیں بند کر کے قیاس و رائے کے اندھیروں میں ٹانک ٹوئے مارتے رہتے ہیں، اور دین کو افکار و آراء کی آماج گاہ بنا کر نت نئے فتوے دیتے رہتے ہیں، اور اپنی جی سے احکام گڑھ کر اختلافات کے شاخسانے چھوڑتے رہتے ہیں، اور پھر کی تصویب کی بنا پر تمام مختلف و متضاد احکام کو اللہ کی طرف سے سمجھ لیتے ہیں، گویا ان کا ہر حکم وحی الہی کا ترجمان ہے کہ نہ ان کا کوئی حکم غلط ہو سکتا ہے اور نہ کسی موقع پر وہ ٹھوکر کھا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اس مسلک کی روح میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ ایک، کتاب اور رسول ایک ہے تو پھر دین بھی ایک ہی ہونا چاہیے، اور جب دین ایک ہے تو ایک ہی چیز کے لیے مختلف و متضاد احکام کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ حکم میں تضاد اس صورت میں ہوا کرتا ہے کہ جب حکم دینے والا پہلا حکم بھول چکا ہو، یا اس پر غفلت یا مدہوشی طاری ہو گئی ہو، یا جان بوجھ کر ان کو بھول بھلائیوں میں رکھنا چاہتا ہو، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں سے بلند تر ہیں، لہٰذا اس اختلاف کو ان کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ اختلافات ان لوگوں کے خیالات و آراء کا نتیجہ ہیں کہ جنہوں نے قیاس و آرائیوں سے دین کے نقوش کو مسخ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ سبب دوسرا، اللہ نے یا تو ان اختلافات سے منع کیا ہوگا یا اختلاف پیدا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اگر حکم دیا ہے تو وہ کہاں اور کس مقام پر ہے؟ اور ممانعت کو سننا چاہو تو قرآن کہتا ہے ان کو کہو کہ کیا اللہ نے تمہیں اجازت دے دی ہے، یا تم اللہ پر افتراء کرتے ہو؟ یعنی ہر وہ چیز جو بے حکم خدا نہ ہو وہ افتراء پروازوں کے لیے عقبہ میں نہ فوز و کامرانی ہے نہ فلاح و بہبود۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے جو تمہاری زبان پر جھوٹی باتیں چڑھی ہوئی ہیں انہیں کہا نہ کرو، اور نہ اپنی طرف سے حکم لگایا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو، اور جو افتراء پروازیاں کرتے ہیں وہ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار نہ ہوں گے۔ سبب تیسرا، اگر اللہ ہی نے دین کو ناتمام رکھا ہے تو ادھورا چھوڑنے کی یہ وجہ ہوگی کہ اس نے اپنے بندوں سے یہ چاہا ہوگا کہ وہ شریعت کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں اس کا ہاتھ بٹائیں اور شریعت سازی میں اس کے صف شریک ہوں،
تو یہ عقیدہ سراسر شرک ہے۔ اگر اس نے دین کو مکمل اتارا ہے تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پہنچانے میں کوتاہی کی ہوگی تاکہ دوسروں کے لیے اس میں قیاس و رائے کی گنجائش رہے، تو معاذ اللہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمزوری اور انتخاب قدرت پر بدنما دھبا ہوگا۔ سبب 4، اللہ سبحان نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کو اٹھا نہیں رکھا اور ہر ایک چیز کو کھول کر بیان کر دیا ہے، تو پھر قرآن سے ہٹ کر جو حکم تراشا جائے گا وہ شریعت سے باہر ہوگا اور اس کی اساس علم و بصیرت اور قرآن و سنت پر نہ ہوگی، بلکہ اپنی ذاتی رائے اور اپنا ذاتی فیصلہ ہوگا جس کا دین و مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں سمجھا جا سکتا۔ سبب 5، قرآن دین کام مبنی و ماخذ اور احکام شریعت کا سرچشمہ ہے۔ اگر احکام شریعت مختلف اور جدا جدا ہوتے تو پھر اس میں بھی اختلاف ہونا چاہیے تھا، اور اس میں اختلاف ہوتا تو یہ اللہ کا کلام نہ رہتا، اور جب یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر شریعت کے احکام مختلف ہو ہی نہیں سکتے کہ تمام مختلف و متضاد نظریوں کو صحیح سمجھ لیا جائے اور قیاسی فتووں کو اس کا حکم قرار دے دیا جائے۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں کتاب نہج البلاغہ۔ جس کے مؤلف اور مترجم ہیں محدث کبیر حضرت علامہ سید رضی شریف، مترجم قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔